بلوچستان کے اکثر دیہات میں صبح کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ یہ ضلع خضدار کے موضع اورناج کا ایک گاؤں ہے۔ یہ لوگ صبح سویرے گدھوں پر برتن لاد کر پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو ایک ہینڈ پمپ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ بہت سال پہلے حکومت نے مہربانی کر کے یہ ہینڈ پمپ لگوایا تو تھا، لیکن سرکاری افسران اور عوامی نمائندے یہ بھول گئے کہ یہ ہینڈ پمپ کبھی خراب بھی ہو سکتا ہے، اور خراب ہینڈ پمپ کو ٹھیک کروانا ان غریب گاؤں والوں کی پہنچ سے دور ہے۔ یہ ہینڈ پمپ کافی سالوں سے خراب ہے اور گاؤں کے لوگ یہاں سے بہت دور پہاڑوں میں ایک ندی کے گڑھے سے پانی لاتے ہیں۔ پانی لانے کے لیے صبح سویرے جانے والے مرد یا عورتیں دوپہر کو واپس اپنے گاؤں لوٹ آتے ہیں۔ یہ کوئی میلے ملاکھڑے کا منظر نہیں ہے۔ موضع رغماس کے مختلف گاؤں کے لوگ براہوئی ٹی وی کے نمائندے کی آمد کا سن کر جمع ہوئے ہیں تاکہ وہ براہوئی ٹی وی کے نمائندے کو اپنے دکھ اور درد کی کہانیاں سنا سکیں۔ یہ ایک دوسرے گاؤں میں ایک اور ناکارہ ہینڈ پمپ ہے۔ حکومتی اداروں کا اس ہینڈ پمپ کے مرمت پر تھوڑا سا خرچہ گاؤں کے ان غریب لوگوں کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ہینڈ پمپ بھائی، یہ آپ لوگوں کے ہینڈ پمپ کو کیا ہوا ہے؟ زخمی لگ رہا ہے۔ میں گاؤں کے ایک بندے سے سوال کرتا ہوں۔ گاؤں والے کا کہنا ہے کہ یہ ہینڈ پمپ سرکار کی وجہ سے زخمی ہے۔ میرے پوچھنے پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہینڈ پمپ 2-3 سال سے خراب ہے، تو کسی نے اس کو ٹھیک نہیں کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کون ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک کرنے والی تو سرکار ہے۔ سرکار ہم سے تعاون نہیں کرتی۔ گاؤں والا معصومانہ جواب دیتا ہے۔ پھر پانی کہاں سے لاتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں۔ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پانی کا ایک گڑھا ہے، سارا رغماس وہاں سے پانی بھرتا ہے۔ وہ مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتاتا ہے۔ پانی زندگی ہے، اور جب گھر کے پانی کے سارے برتن خالی ہو جائیں تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے، اور زندگی کا یہ بوجھ زیادہ تر بیچاری عورتوں کے کندھوں پر پڑتا ہے۔ یہاں بھی بیچاری عورتوں کی زندگیاں پانی کی موجودگی کو یقینی بنانے کی بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ قرآن بیچتا کارے۔ بیٹی، آپ پانی کہاں سے لاتی ہو؟ میں ایک معصوم بچی سے سوال کرتا ہوں۔ دور پہاڑوں سے گدھوں پر لاد کر پانی لاتے ہیں، وہ مجھے بتاتی ہے۔ پھر ان پہاڑی علاقوں میں گدھے گر نہیں جاتے؟ آپ کا پانی ضائع نہیں ہوتا؟ میں ایک دلچسپ سوال کر بیٹھتا ہوں۔ گدھے گرتے ہیں اور پانی ضائع ہوتا ہے، پھر میں بہت روتی ہوں۔ وہ اپنے معصومانہ جواب سے میرے دل میں درد کا ایک خنجر اتارتی ہے۔ میری اس بیٹی کو بھی پانی چاہیے۔ دیکھیں، یہ معصوم بچی بھی خود کو خوبصورت انداز سے ڈھانپ کر کیمرہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک اور معصوم بچی ہے۔ یہ بھی میرے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ پانی ان پہاڑوں سے گدھوں پر لاتی ہوں اور بہت تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ یہ موضع رغماس کا ایک اور گاؤں ہے۔ یہاں بھی براہوئی ٹی وی کے نمائندے کی آمد کا سن کر گاؤں کے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ایک بالٹی رکھ کر یہ لوگ ہینڈ پمپ مسلسل چلا کر ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ ہینڈ پمپ بھی سالوں سے خراب ہے اور پانی نہیں دیتا۔ کوئی اپنا نے ملاسی کن تمان، کوئی پانی نہیں، ہم پیاس سے مر رہے ہیں۔ ہمارا ہینڈ پمپ آپ دیکھ رہے ہو، یہ سفید ریش بندہ مجھے بتاتا ہے۔ بھائی، یہ حکومت ہے، سنا ہے حکومت غریبوں کی مدد کر رہی ہے، تو آپ لوگوں نے کسی کو کہا ہے یا نہیں؟ میں سوال کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے۔ میں اس سفید ریش سے ایک اور تلخ سوال کرتا ہوں۔ یہ جو لوگ ووٹ لینے آتے ہیں اور آپ لوگوں کو گلے لگاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے آپ لوگوں کے لیے کیا؟ اپنے دلچسپ انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ یہ گلے لگانا اور اکٹھے کر کے ووٹ دینے کے لیے لے جانا تو چلتا ہے۔ یہ لوگ ہمارا ووٹ ایسے حاصل کرتے ہیں جیسے مویشی پیڑھی پر بیچتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان گاؤں والوں نے یہ ہینڈ پمپ ٹھیک کرنے کی اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کافی عرصے تک یہ ہینڈ پمپ خود اپنے خرچے سے گاؤں سے چندہ جمع کر کے ٹھیک کرتے رہے ہیں، لیکن جب ان کو بار بار ٹھیک کرنے کے اخراجات زیادہ بڑھ گئے تو لوگوں نے حکومت کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ ان کو ابھی ٹھیک کرنا گاؤں کے غریب لوگوں کی بس کی بات نہیں رہی۔
یہاں زندگی میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ تبدیلی تو تعلیم سے آتی ہے۔ یہاں تعلیم کے بھی دروازے بند ہیں۔ اسکول اور کتابیں بس سنی سنائی چیزیں ہیں ان قبائلی لوگوں کے لیے۔ ماضی میں تو تعلیم کے فوائد کے حوالے سے کوئی شعور نہیں تھا، لیکن آج کے موبائل فون، واٹس ایپ اور فیس بک کے دور نے ان قبائلیوں کے دل میں بھی تعلیم کی خواہش پیدا کی ہے۔ ہر بندہ اپنا بچہ یا بچی پڑھانا چاہتا ہے، لیکن پانی کی طرح ان کی تعلیمی خواہش کا بھی گلا گھونٹا گیا ہے۔ ابھی تک دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں کے بچے بھی ملک کے دیگر بچوں کی طرح تعلیم کی روشنی سے منور ہوں گے۔ اسکول والا خواننگ مفت اسکول میں نہیں پڑھتی ہو؟ میں اس معصوم بچی سے سوال کرتا ہوں۔ یہاں اسکول نہیں ہے، وہ معصومانہ انداز سے جواب دے کر مجھے خاموش کرتی ہے۔ یہ بچے دور سے کھڑے حیرت سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ اسکول جاتے ہو؟ میں سوالوں کی بوچھاڑ کرتا ہوں۔ اس بچے کا بھی وہی جواب ہے، اسکول ہی نہیں تو کیسے پڑھوں گا؟ لا علاقه بابا تعلیم مرید علاقے میں اسکول یا تعلیم کا کیا حال ہے؟ میں ایک اور گاؤں کے بندے سے پوچھتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی براوی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ آپ کا دل کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ میں پھر پوچھتا ہوں۔ دل تو کہتا ہے صاحب، لیکن یہاں ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ وہ مجھے لاجواب کر دیتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کا اچھا خاصا مجموعہ جمع ہو چکا ہے، اسکول اور وہ مجھے دو ٹوک الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں کوئی سہولت نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ اسکول ہے، نہ سڑک ہے۔ ہم نے یہ جو ووٹ دیے ہیں اس سے ہمیں ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوا ہے۔ حکومت کو بہت سی درخواستیں دی ہیں، اپنے بڑوں کو بہت کہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ میں معصوم بچوں کا ایک الگ مجمع پتھریلی زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں اور پھر وہی سوال دہراتا ہوں۔ کوئی اسکول وغیرہ ہے آپ لوگوں کے لیے یا نہیں؟ کوئی اسکول نہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ میں ان معصوم بچوں سے مذاقیہ سوال کرنے لگتا ہوں۔ آپ لوگ بھی گدھوں پر پانی لاتے ہو؟ گدھا آپ سے بھاگ نہیں جاتا؟ آپ کو مارتا تو نہیں؟ نہیں، یہ معصوم بچے ہنستے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ تو دوستو، ان لوگوں نے میرے یہاں آنے کا سنا ہے تو بیچارے میرے پیچھے پیچھے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے گاؤں چل کر خراب ہینڈ پمپ دیکھو۔ بہت سے ہینڈ پمپ میں نے دیکھے ہیں، سارے ہینڈ پمپ خراب ہیں اور پانی کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس عوام کو تعلیم کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس وقت ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو پینے کے پانی کی سہولت فراہم کی جائے، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے اسکول اور تعلیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو پانی اور تعلیم ملے اور یہ لوگ خوش اور خوشحال ہوں۔ یہ لوگ خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا، بلوچستان خوشحال ہوگا۔